بت پرستی کیا ہے؟ آپ نے میرے زاویے سے آنے کی توقع نہیں کی ہوگی، تو بت پرستی کیا ہے؟ بت پرستی یہ ہے کہ آپ کسی شے پر یقین کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کسی ایسی شے پر یقین کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں، لہٰذا آپ بت بناتے ہیں۔ آپ سمجھے؟ لوگ طریقت میں آتے ہیں اور وہ شیخ افندی کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے اندر پہلے سے ہی ایک بت موجود ہے کہ شیخ کو اس طرح سے ہونا چاہیے، انہیں اس طرح سے عمل کرنا چاہیے، اس طرح سے سوچنا چاہیے، اس طرح سے بولنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت سی فلمیں دیکھتے ہیں یا وہ بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں یا وہ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج کل لوگ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پر جا کر 2-4 منٹ پڑھتے ہیں، بس انہی سب پر ان کی توجہ ہے، اور اخبارات کو یہ کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ لوگوں کے پاس اب وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری تکنیک انہیں زیادہ انسان بنانے کے بجائے زیادہ مشین بنا رہی ہے، وقت نہیں ہے۔ تو آپ ایک بت بناتے ہیں۔ اولیاء اللہ کیسے ہوں؟ وہ چیزیں پڑھتے ہیں لہٰذا جو آپ کے پس منظر کے مطابق ہو۔ اگر آپ مسیحی پس منظر سے آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے، یہودی پس منظر سے آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے، مسلم وہابی پس منظر سے آتے ہیں تو یہ اس طرح ہے، مسلم صوفی عجیب پس منظر سے آتے ہیں تو یہ ایسا ہے، خود غرضی کے پس منظر سے آتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہے، غصے کے پس منظر سے آتے ہیں تو یہ ایسا ہے، اور اگر آپ وطن پرستی کے پس منظر سے آتے ہیں تو یہ ایسا ہے۔ تو ہر ایک اپنے اپنے انداز سے آتا ہے۔ شیخ کیسے ہوں؟ میں پیغمبر سے اللہ کی طرف گامزن ہوں گا، اس لیے وہ توقع کرتے ہیں، اور جب وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا توقع کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کس طرح کا شیخ ہے، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور خاص طور پر نقشبندی مشائخ، خاص طور سے وہ جو ہمارے طریقے میں ہیں، شیخ افندی آپ کی ہر توقع کو ختم کر دیں گے جو آپ کے پاس ہے۔ نقشبندی مشائخ وہ اس لیے معروف ہیں، بہت سے اگر آپ انہیں دیکھتے ہیں جیسے شیخ افندی ہیں، نقشبندی طریقہ یہ سبھی 40 طریقوں کو جذب کرتا ہے، اور ان 40 طریقوں میں سے ہزاروں چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں، لہٰذا جب یہ ضروری ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ جب یہ ضروری ہوتا ہے وہ زیادہ جرحی قسم کے ہو جاتے ہیں، اگر یہ ضروری ہے وہ زیادہ میوالوی قسم کے ہو جائیں گے، اگر یہ ضروری ہے تو وہ زیادہ قادری قسم کے ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہاں بھیجا جا رہا ہے اسی کے مطابق ہے، جو وہاں ضروری ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شیخ کوئی بت نہیں ہے اور ایک بت تبدیل نہیں ہوتا ہے، اس میں حرکت نہیں ہوتی ہے، اس میں موافقت نہیں ہوتی ہے۔ شیخ تو اب جب یہ ضروری ہو جائے گا وہ ملامت کریں گے۔ یہ ملامت کیا ہے؟ ملامت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہر کسی چیز کا الزام لگا دیتے ہیں اور وہ چپ رہتے ہیں، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے وہ برے ہیں لیکن اصل میں وہ اچھے ہیں، وہ لڑتے نہیں ہیں۔ ان دنوں یقیناً جو شخص غلط کام کر رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، اسے روکیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ ہمارے بارے میں شبہ پیدا کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں میں ملامت کر رہا ہوں، ہر ایک مجھ پر الزام لگا رہا ہے، لیکن وہ بنا رکے سبھی پر حملہ کرتے ہوئے باہر آتے ہیں۔ یہی نہیں، صرف بیوقوف لوگ ہی ان پر یقین کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اس طرح بیوقوف ہیں تو ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں، کیونکہ پرانے زمانے کے عالم وہ یہاں تک کہتے تھے کہ بیوقوف آدمی کا چہرہ دیکھنا بھی گناہ ہے، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں جو شاید بہت ضدی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں لوگ جو قبول نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے بہت سے جاننے والوں کو دیکھا ہے وہ بہت بیوقوف ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کچھ نہیں جانتے لیکن وہ سب سے عقل مند ہیں، وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ ضروری ہو تو وہ صرف گروہ، علاقہ یا وقت سے نہیں بلکہ اس شخص سے بھی کہتے ہیں، اگر ضروری ہو تو وہ اس طرح کے ہوں گے، اگر یہ ضروری ہو تو وہ مرید کی ترقی کے مطابق ہوں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شیخ کو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تکنیک کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک خاص سطح تک پہنچ رہا ہے لیکن یہ صرف داخلی راستہ ہے، یہ محض گزرگاہ ہے، آپ دروازے پر نہیں پھنستے ہیں، آپ کو ضرور گزرنا چاہیے۔
وہ شیخ افندی کا جلال دیکھتے ہیں، وہ ان کی تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو انہیں پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ جو انہیں ناپسند کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت مغرور ہیں، لیکن جو اس تکنیک کے دروازے سے گزرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں طرح کے ہیں اور وہ دونوں ہی طرح کے نہیں ہیں۔ وہ سب سے زیادہ شائستہ ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہے، اور اللہ کے خاطر وہ ہم سب سے اونچے درجے پر ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، لیکن وہ خود نہیں دیکھتے ہیں کہ آیا وہ خود اونچے درجے پر ہیں یا نہیں۔ نہیں، وہ صورتحال کو ٹھیک کرنے اور اپنے پروردگار کی طرف سے نازل ہونے والی بات کو تسلیم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کچھ یہ سوچ کر یہاں آتے ہیں کہ یہ ایک ماعروسی ہونے والی ہے۔ جب شیخ افندی نے پہلی بار خانقاہ کی افتتاح کی، وہ سوچتے تھے یہ ماعروسی ہونے والی ہے، واہ یہ بہت اچھا ہونے والا ہے، شیخ افندی کے ساتھ وقت گزارنے والے ہیں، ہم پہاڑوں پر چلنے والے ہیں، کتنا دلکش ہوگا، ہم ساتھ میں چائے پئیں گے، کیونکہ شیخ افندی کے ساتھ ان کا کیا تجربہ ہے، اگر وہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں، ہفتے میں ایک بار چند گھنٹوں کے لیے وہ سبھی سے بات کرتے ہیں، وہ تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے خانقاہ کو کھولنا چاہا سبھی لوگ بہت خوش تھے، میں خوف زدہ تھا، میں کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا جیسا دوسرے لوگ سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے خبردار کیا تھا یہ کوئی فریب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا آپ پھر دیکھنے والے ہیں کہ میں کس طرح کا شیخ ہوں، آپ یہ دیکھیں گے کہ میں کس طرح سے تربیت دینے والا ہوں۔ تو آپ کا سوال تھوڑا ہٹ کر ہے، لیکن میں اسے اور بھی مختلف بنا رہا ہوں، آپ سمجھے؟ ایک مرید کو شیخ سے کیا توقع ہوتی ہے؟ لوگ یہاں پر مختلف توقعات کے ساتھ آتے ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں یہ ماعروسی ہوگی، انہوں نے اولیاء اللہ کے کرامات کے قصے پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ دیکھتے ہیں واہ کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے کرامات دیکھی، کیا آپ نے روشنی دیکھی، یہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے یا نہیں؟ تو جو کچھ بھی آپ لے کر آئے ہیں اور اس طریقے میں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ باہر چھوڑ دو۔ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم سب کچھ باہر نہیں چھوڑ سکتے، ہم ابھی بھی کچھ چیزیں ساتھ لے آتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کچھ وقت بعد اس کو بدلنا ہوگا، ان توقعات کو بدلنا ہوگا، اس سمجھ کو بدلنا ہوگا۔ یہ اس مرید کے لیے ہے جو مخلص ہے اور وہ جو ترقی کر رہا ہے۔ اس لیے کئی بار وہ مجھ سے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شیخ افندی کتنے اچھے ہیں، لیکن جب میں یہاں آیا تو وہ بہت سخت تھے۔ میں نے کہا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ شیخ اچھے ہیں، کس وجہ سے، اور اگر شیخ سخت ہیں تو کس وجہ سے؟ یہ کچھ کہتے ہیں توقعات، انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، وہ بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پیچھے 24 گھنٹے عبادت کرنے والا ہوں، یا کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں صرف کثرت سے ذکر کرنے والا ہوں۔ آپ یہاں جس چیز کے ساتھ آتے ہیں آپ دیکھیں گے شیخ افندی آہستہ آہستہ اسے توڑ دیں گے، وہ آ کر بت پیش کرتے ہیں، وہ اسے توڑ دیتے ہیں، وہ دوسرا بنا لیتے ہیں، وہ اسے بھی توڑ دیتے ہیں، وہ توڑتے رہتے ہیں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ شیخ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ جب آپ طریقت میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ وہی ہے جو آپ شیخ سے توقع کر رہے ہیں، کیونکہ طریقت ان کے ہاتھوں سے ہے۔ جب آپ طریقت میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں نے ان 8 سالوں میں پوچھا، آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ اگر آپ جو چاہتے ہیں وہ اچھا ہے تو کیا آپ اسے تلاش کر رہے ہیں؟ یہ طریقہ اچھا ہے، ہم اچھے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، آپ وہی حاصل کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اچھا اور بہتر بنو، آپ کے ارادے اچھے ہیں لیکن آپ اتنے اچھے نہیں ہو رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کی جانچ کریں، اپنے اعمالوں کی جانچ کریں، قائد کو الزام نہ دیں، اپنے شیخ کو الزام نہ دیں، طریقے کو الزام نہ دیں، خود کو الزام دیں۔
آپ غلط ارادوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں اور آپ بدلنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنے ساتھ ہونے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ غلط ارادوں کے ساتھ آتے ہیں، کچھ وقت بعد آپ دیکھتے ہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، یا تو آپ تبدیل ہونے والے ہیں یا آپ جانے والے ہیں، آپ آزاد ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ یہاں سالوں سال سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم ان کی تھوڑی سی تصحیح کرتے ہیں اور وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ان سب سالوں میں نے آپ کو کبھی پسند نہیں کیا، ان سب سالوں میں نے آپ کو کسی بھی لحاظ سے پسند نہیں کیا، کیونکہ آپ نے یہ غلط وہ غلط کیا۔ ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ، مکمل منافق۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو طریقت سے کیا توقع ہے؟ طریقت کیا ہے؟ جب آپ طریقت میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک خادم بننا چاہتا ہوں، میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ خادم کیسے بننا ہے، اللہ کا حقیقی بندہ بننا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے پیش کرنا ہے، تو آپ اپنے شیخ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ آپ کا شیخ آپ کو اطاعت کرنے کی تعلیم دے گا۔ کیا گزشتہ ہفتے ہم نے روایت کے بارے میں بات نہیں کی تھی؟ اس اولیاء کی کہانی جو اپنے خادم سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے، اور وہ خادم کہتا ہے جو آپ مجھے بلاتے ہیں۔ تم کیا کھاتے ہو؟ جو بھی آپ مجھے کھلاتے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اولیاء اپنے خادم سے پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہشات ہیں؟ اور خادم کہتا ہے ایک خادم کو خواہشات کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اولیاء اللہ کے سامنے رونے لگا، وہ خود سے کہنے لگا دیکھو دیکھو، اس سے سیکھو، کبھی بھی تم اپنے رب کے ساتھ ایسے نہ ہوتے، اور وہ شخص تم سے آگے نکل گیا ہے۔ تو کیا تم خادم بننا چاہتے ہو؟ ٹھہریں، کیسے اطاعت کرنا ہے سیکھیں، نہ کہ اپنے شیخ کا خادم بنے بلکہ اللہ کا بندہ بنے، اور مختلف افراد کے مطابق وہ اسی کے مطابق چلے گا۔ ڈاکٹر مختلف لوگوں کو مختلف دوائیں دیتا ہے، آپ یہاں کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ وٹامن سی کو زیادہ کھائیں، آپ تھوڑا سا لیتے ہیں، میں بھی، لیکن اسے ایسا نہ بنائیں، مجھے صرف یہ کرنا ہے، مجھے باقی سب کچھ چھوڑ دینا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ ایک دوسرے کی دوائیں نہیں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ میری توقع ہے کہ میں ایک خادم بنوں۔ پھر خود کو دیکھیں، کیا کوئی خادم ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ خود کو سال در سال دیکھو، مہینہ در مہینہ اپنے آپ کو دیکھو، لیکن آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ امریکہ لوگوں کو بہت ہی آلسی اور بہت خراب بنا دیتا ہے، وہ کسی بھی چیز کا حساب نہیں رکھتے ہیں۔ مجھے حساب کتاب کیوں کرنا چاہیے؟ مزید آ رہا ہے، ٹھیک ہے میں خرچ کرتا ہوں، اور مزید آ رہا ہے، میں یہ بھی نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جو آپ نہیں دیکھتے ہیں، مجھے اسے گننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے اپنے کریڈٹ کارڈ پر ڈال دیا ہے، میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے، درست ہے؟ لہٰذا اب چیزوں سے آپ کا رشتہ بالکل مختلف ہے، لیکن جب آپ حساب لگاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں، آپ شروعات سے اس کا خیال رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس اس کی استطاعت ہے تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا، یہ حرام ہے۔ آپ استطاعت رکھتے ہیں اور آپ اسی طرح خرچ کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ ایک بار جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کا اور آپ خود کا خیال رکھنے لگتے ہیں، تب آپ اس بات کا خیال رکھنے والے ہیں کہ سامنے کیا آتا ہے، وہاں جو آ رہا ہے اس کا نگہداشت موجود ہے، آپ مغرور نہیں ہونے والے ہیں۔ یہ تکبر ہے، کہنے کے لیے یہی فرعون ہے، جیسے کہ شیخ افندی کہتے ہیں سبھی فرعون بن گئے ہیں اور اپنے بچوں کو فرعون بننے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں خادم ہوں، خادم صرف یہ کہنا نہیں ہے، لوگ مجھے خط لکھتے ہیں واہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کے لیے جان دے دوں گا، آپ کو لگتا ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، لیکن جب آپ کا ایک چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے تو ایک چھوٹا امتحان ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کو خفا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی امتحان ہے، نہیں؟ یہ مت کہو کہ جب دشمن آئے گا تو میں اپنے شیخ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور قتل ہو جاؤں گا، نہیں، برائے کرم ایسا تماشائی نہ بنے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا نہیں کر پائیں گے، آپ چھوڑنے والے پہلے شخص ہوں گے، کیونکہ جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ہم آپ کا امتحان لے رہے ہیں
تکلیف، تھوڑا سا غصے کے ساتھ، اسی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسے نہیں سنبھال سکتے، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں خادم بننا چاہتا ہوں، پھر آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے مخصوص دنوں میں، مخصوص راتوں میں، سالوں میں کیا دہرایا ہے، اسے دیکھو، اس کا حساب لگاؤ۔ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، آپ کو ایسا ہر روز کرنا چاہیے، محاسبہ کریں، میں نے کیا کیا، میں ایک بہتر خادم کیسے بنا ہوں، آپ نے آج اللہ کے خاطر کیا کیا۔ نہیں، اگر یہ کہ آپ تھوڑا سا اور محاسبہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، حقیقی بنے، بچکانہ نہ بنے، تماشائی نہ بنے، ٹھیک ہے عبادت کے معاملے میں اس طرح یا اس طرح عبادت کرتا ہوں، لیکن یہ تھوڑا سا بہتر ہے، یہ پہلے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، میں اور کیا کر رہا ہوں، مجھے اور کیا کرنا چاہیے ایک خادم کے طور پر، ٹھیک ہے، میں مدد کر رہا ہوں۔ آپ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ میں خانقاہ میں رہنے والوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، میں وہاں نہیں رہتا ہوں، میں یہی کرتا ہوں، اچھا ہے، الحمدللہ آپ یہ کر رہے ہیں، خوش رہیں، جان لیں کہ آپ کی وجہ سے یہ نہیں ہے، یہ ہے جیسا کہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ وہی ہے جو ہم آپ کو دیتے ہیں، تو آپ کو یہ کہنا ہوگا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میرا اس سے تعلق نہیں ہے، بالکل نہیں، کیونکہ آپ کی انا بعد میں آپ کو چکمہ دینے والی ہے۔ کہو میں نے ایسا کیا، الحمدللہ مجھے ایسا کرنے کا موقع ملا، اچھا ہے، اسے ایک طرف رکھو۔ اور کیا آپ کی کیا عادتیں ہیں؟ میں لوگوں کے بارے میں بات کرنا پسند کرتا ہوں، پھر آپ دیکھتے ہیں کچھ وقت بعد وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اور کیا ایک عادت جو بری چیز ہے، بری عادتیں جو خادم کے پاس ہیں، مجھے صحبت یا اس کے دوران سونا بہت پسند ہے، کیا میں بہتر ہو رہا ہوں؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں، اگر آپ اپنی تمام منفی باتوں سے آگاہ ہیں، اگر آپ آگاہ ہیں اور آپ سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اور آپ خود کو دیکھتے ہوئے اگلے ہفتے، اگلے ماہ، اگلے سال کیا میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ ہاں میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ ترقی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کافی اچھا ہے، میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کچھ پیش رفت کر رہا ہوں، الحمدللہ۔ آہستہ آہستہ پھر آپ تبدیل ہو رہے ہیں، تب آپ کی نگاہ کے سامنے خادم بننے کی توقع مکمل ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ بتانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ بتانے کے لیے فرشتوں کو آسمان سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت بہت محتاط رہیں، کیونکہ وقت آئے گا آپ غیر معمولی چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اگر آپ اپنے شیخ کو نہیں تھامیں گے تو آپ بڑی مصیبت میں ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ افندی کے دور میں ایک مرید کوڑے سے آیا تھا، بہت ساری غلط چیزیں کر رہا تھا۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں ہم سب کوڑے سے آتے ہیں، مرید کوڑے سے آتا ہے، شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے، شیخ افندی اسے شیخ اعظم کے پاس لے جاتے ہیں، شیخ اعظم اس مرید کی تعریف کرتے ہیں، وہ اسے مان لیتا ہے، شیخ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے، اس طرح کہتے ہیں واہ ماشاءاللہ، پھر کیا ہوتا ہے، انا اسے لپک لیتی ہے، پھر وہ اپنے شیخ کو جانچنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے شیخ یہ کیسے کر سکتے ہیں، ختم ہو گیا۔ شیخ کسی مرید سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ توقع نہیں، شیخ مرید سے کسی چیز کی توقع نہیں رکھتے ہیں، شیخ اپنے شیخ کی رضا چاہتے ہیں، گویا آپ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بالکل نہیں۔ اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو بہتر لوگ یہاں آنے والے ہیں، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے ہے، یہ شیخ کو کچھ بھی نہیں دینے والا ہے، لیکن وہ اپنے شیخ کو راضی کر رہے ہیں، وہ اپنے نبی اور اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو مجھے دینا ہے۔ کتنے ہی انبیاء اکرام، ان کی پوری قوموں نے ان کو دھوکہ دیا، کتنے ہی انبیاء اکرام، ان کی پوری قوموں نے ان سے پیٹھ موڑ لی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناکام ہو گئے؟ نعوذ باللہ، نہیں، وہ ناکام نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا کام جیسا کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ تمام انبیاء اکرام میں سب سے نرم مزاج ہیں، وہ تمام انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، وہ ہیں جن کے دل کو تمام انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت بھیج کر یہ کہا پریشان نہ ہو، ان سے پریشان نہ ہو،
آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، میں فیصلہ کروں گا، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ جیسا کہ شیخ افندی کا کہنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ میں سے میرے ساتھ کوئی نہ ہو یا 1000 ہوں، میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ میں ابھی بھی یہ کر رہا ہوں، ہم ابھی بھی یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ یہ علم باطن نہیں ہے، اس کا ثبوت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو اس کا ثبوت ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ حق کی کتاب ہے تو اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اسلام اس کا ثبوت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اسلام ہے تو آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ صرف ایک ہی نہیں، آپ کا رکن کیا ہے، اسلام کے ستون کیا ہے۔ آپ کے پاس ایمان کا ستون ہونا چاہیے، پھر آپ کے پاس احسان ہونا چاہیے۔ احسان کے لیے ہم یہاں ہیں، اخلاص کے لیے کہ ہمارا ایمان اور خوبصورت بنے، کیونکہ اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی پسند کرتا ہے۔ اپنے ایمان کو خوبصورت بنائیں، اپنے ایمان کو لاچار اور بدحال نہ بنائیں۔ میں آپ میں سے کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں، آپ کے خیال میں آپ کا ایمان لاچار اور بدحال ہے۔ کیا آپ کو بدحال ہونا چاہیے؟ کیا آپ مسیحی ہو گئے ہیں؟ آپ لاچار اور بدحال ہونا چاہتے ہیں؟ چونکہ آپ ساری زندگی لاچار اور بدحال ہیں، یہی وہ جذبات ہیں جو آپ جانتے ہیں، وہ آپ کے لیے حقیقی ہیں، لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ مجھے لاچاری اور بدحالی کے سوا کسی دوسرے جذبات پر اعتماد نہیں ہے۔ لاچاری اور بدحالی، اور آپ اسے جاری رکھتے ہیں۔ کیا اب آپ مسیحی ہو گئے ہیں؟ پھر کہیں اور جائیں، کوڑے لیں اور خود کو ماریں اور کہیں مجھے معاف کریں، میں غلط ہوں۔ کیا اللہ کو آپ کے ایسا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسا کرنا آسان ہے، اپنی انا پر قابو کرنا زیادہ مشکل ہے۔ ہم نے کئی بار کہا ہے، یہ صحاباؤں کی طریقت ہے، ہم انہیں جانتے ہیں، تھوڑا سا یہاں اور وہاں۔ آپ کہاں درست ہیں؟ اس وقت جب آپ تیار ہوں گے وہ آپ کو ذمہ داری دیں گے۔ یہ اعجاز کی علامت ہے۔ آدمی کی جتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اتنی ہی اسے عزت ملتی ہے۔ اور یہ بس بیٹھ کر تسبیح کھینچنے کی طریقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا ہے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ ہمارے دلوں کو درست رکھے، اللہ ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ الفاتحہ۔ آمین۔ السلام علیکم۔